بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک لیڈر کے معزز خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا بھی یہی ہے کہ اللہ کریم آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، کسی بھی حاجت کے وقت آیات قرآنیہ اور کلمات طیبہ پر مشتمل وظیفہ کرنا درست ہے۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی آیت کا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جو آپ نے پورے 7 دن تک پڑھنا ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وظیفے اگر شریعت کے مطابق ہوں تو ان سے فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر، اللہ کا نام، اللہ کا کلام اور اللہ سے دعا، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لہٰذا آج کے اس مجرب وظیفہ سے اللہ رب العزت ان تمام مسائل کو حل فرما دیں گے اور خزانہ غیب سے رزق عطا فرمائیں گے اور تمام پریشانیوں سے چھٹکارا عطا فرمائیں گے۔ آپ سے بس درخواست ہے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کی بہتر رہنمائی ہو سکے۔ عزیز خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ میں نے کئی غریب، فقیر اور پریشان حال مسلمانوں کو روزی میں برکت کے وظیفے بتائے، اور بعض لوگوں کو روزی میں برکت کے طریقے بھی ارشاد فرمائے۔ ماشاءاللہ، ان تمام مسلمانوں کو ان وظیفوں اور طریقوں پر عمل کرنے سے فائدہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تنگی اور پریشانی دور فرمائی۔ ایک شخص نے عرض کی کہ میں روزی سے بہت تنگ حال ہوں، کچھ ایسا عمل ارشاد فرمائیں کہ روزی کشادہ ہو جائے۔ تو پیارے دوستو، یاد رکھیں کہ صمد اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ الصمد کے معنی سردار، رب، بے نیاز، غیر محتاج کے ہیں۔ الصمد وہ ہوتا ہے جو نہ کسی کی اولاد ہو اور نہ جس کی کوئی اولاد ہو۔ الصمد وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو اور ہر چیز اس کی محتاج ہو۔ الصمد عظمت والے سردار کو کہتے ہیں جو اپنے علم، حکمت و علم، قدرت، عزت اور سب صفات میں باکمال ہو، تمام مخلوقات جس کی محتاج ہوں، اور کائنات میں بسنے والی تمام اشیاء اپنے تمام معاملات میں اس کی کلی محتاج ہوں، اور مصائب و آفات میں اسی کو پکارتی ہوں، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ وہی ان کا حاجت روا اور مشکل کشا ہے، اور وہی ان کی پریشانیوں اور کرب و الم سے نجات دے سکتا ہے، کیونکہ اس کا علم کامل و اکمل ہے اور اس کی رحمت واسع ہے۔ اس کی شفقت مخلوق کے ساتھ محبت لامحدود ہے۔ اس کی قدرت و سلطنت عظیم ترین ہے۔ اللہ الصمد کہ اس عمل کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ پورے 7 دن تک اللہ الصمد چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، اور روزانہ بعد نماز عشاء 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی نیت سے پڑھیں گے۔ پہلے 2 دن جو خواب آئے گا اس میں آپ کی دعا کی قبولیت کا اشارہ ہوگا۔ یہ عمل صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی اور وہ اپنے رب کی بڑائی بیان کرنے میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ میرا تجربہ ہے کہ جب کوئی حاجت وغیرہ پیش آئے تو 2 رکعت نماز ادا کر کے سورہ اخلاص کی آیت اللہ الصمد توجہ سے پڑھ لیں، اول و آخر 7 بار درود شریف، اس کے بعد اپنی حاجت مانگی جائے تو ماشاءاللہ عجیب طرح سے قبولیت آتی ہے۔ بس یوں سمجھیں کہ زندگی ہی آسان ہو جاتی ہے۔ 2 رکعت نماز میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ پھر درود شریف قبولیت کی چابی ہے۔ پھر سورہ اخلاص کی آیت، وہ تو عظمت کا مینار ہے، محبوب کلمات کا پرتاثیر مجموعہ ہے، اور اس میں اخلاص ہی اخلاص ہے، یعنی بندہ خالص ایمان پر آ جاتا ہے، خالص توحید پر آ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد دعا مانگیں تو اس میں تاثیر تو ہوگی، اور جو شخص یہ چاہے کہ اس کے کاروبار میں خیر و برکت اور رزق میں وسعت ہو تو وہ روزانہ 1000 مرتبہ اللہ الصمد پڑھے، انشاءاللہ دنیاوی دولت حاصل ہوگی اور کبھی خالی جیب نہ رہے گا۔ اور اگر کوئی دنیا کے مکر و فریب اور دھندوں میں مبتلا ہو اور اس سے چھٹکارا پا کر سکون قلب چاہتا ہو تو اسے جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب میں ساری رات ہی پڑھے۔
عجیب فرحت اور سکون محسوس ہوگا انشاءاللہ۔ اور جو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ اللہ الصمد پڑھے گا وہ اجر عظیم پائے گا، دنیا اس سے پیار کرنے لگے گی۔ جو شخص تہجد کے وقت 500 مرتبہ پڑھے گا وہ دین و دنیا میں سکھ اور راحت پائے گا، اور انشاءاللہ پریشانیاں اس سے دور رہیں گی۔ یاد رکھیں، اللہ الصمد پڑھنے سے ظاہری اور باطنی سچائی نصیب ہوگی، بلکہ ولایت کا مقام صدیقیت بھی اس اسم اعظم سے حاصل ہوگا۔ اللہ الصمد پڑھنے سے انسان مخلوق خدا سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور دین و دنیا حاصل ہو جاتے ہیں۔ اس کے باطنی اسرار بے پناہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری اس سے حاصل ہوتی ہے۔ جنت، دوزخ، ارض و سما کی روحانی سیر اور مشاہدات اس سے حاصل ہوتے ہیں، حتیٰ کہ یہی اسم اللہ کے خاص بندوں کو مقام وصل، فنا اور بقا کی منازل عبور کروا دیتا ہے۔ اللہ الصمد کہ ورد سے عام لوگوں کو بھی بے شمار فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ دوستو، جب بھی کوئی وظیفہ اختیار کریں تو مستقل مزاجی اور پابندی کے ساتھ کریں۔ ایک چھوڑ کر دوسرا اور دوسرا چھوڑ کر تیسرا کرنا بھی نفع مند ثابت نہیں ہوتا ہے، بلکہ اکثر اوقات نقصان ہوتا دیکھا گیا ہے۔ محترم ناظرین، یقین کے ساتھ عمل کریں، شک عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ در حقیقت تمام وظائف اللہ جل شانہ کے حضور پیش ہو کر ہمارے حالات اور پریشانیوں میں آسانی اور سہولت لانے کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ ہی کی ذات سے ہونے کا 100% یقین ہی فائدہ دے گا۔ یہ وظائف اللہ جل شانہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے اہل اللہ سے ثابت ہیں۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہمارے دل نفاق سے پاک ہوں اور اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے تو انشاءاللہ کبھی ناکامی نہ ہوگی۔ آزمائش شرط ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجئے گا، کیونکہ مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ جلدی کریں، نیکی میں دیر نہ کریں، شاید آپ کا ایک عمل کسی کی کھوئی ہوئی زندگی واپس لوٹا دے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔